السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑی پیاری بزم کا انعقاد کیا گیا، اللہ رب العالمین اسے خیر و برکتوں سے بھر دے، آمین آمین۔ وقت واقعی بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ جس طرح رمضان بیت رہا ہے، یہ رات بھی بیت رہی ہے، اور یہ رمضان المبارک کی آخری طاق رات ہے، بڑی ہی قیمتی رات ہے۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں اسے لیلۃ القدر کر دے، آمین آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بہت ہی پیارا اعلان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ قرآن چونکہ پیغام ہے، خبر ہے، اور ایسی خبر ہے جو کبھی جھوٹی ہوتی نہیں۔ ہماری عادت ہے نا، ہم خبریں سنتے ہیں، ہاں؟ کوئی ادھر سے خبر آتی ہے، کوئی ادھر سے خبر آتی ہے، کوئی بیڑی سے کہتا اوتھے بم بج گیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ یہ خبریں سنتے ہیں نا، ہماری عادت ہے، خبریں سنتے ہیں، تو ضروری نہیں یہ خبریں سچی بھی ہوں، جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو خبر ہے نا ہمارے پاس آئی، یہ کبھی بھی جھوٹی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے سوال کرے میرے بندے، یہ جو عبد ہے نا، عبد، یہ بڑی پیاری ڈگری ہے۔ اگر اس سے اونچی کوئی ڈگری ہوتی تو اللہ اپنے حبیب کے لیے وہ لگاتے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کائنات کے رب نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ اکبر، میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور، خبر دے دو میرے بندوں کو کہ میں بڑا غفور ہوں۔ اور جب شیطان نے اللہ سے یہ مہلت لی نا کہ میں آدم کی اولاد کو دا لگاؤں گا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے طور پر کہا تھا کہ جو میرا بندہ ہے نا وہ تیرے پیچھے۔ اللہ ہمیں اپنے بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا، پروردگار عالم ہے نوح کا سفینہ، تو نے طوفان سے بچایا، مشکلوں کے وقت تو ہی بندوں کے کام آیا، مانگی خلیل نے جب تجھ سے دعا خدایا، آتش کو تو نے فوراً ایک گلستاں بنایا، تیرے کرم کا یا رب، تیرے کرم کا یا رب کوئی نہیں کنارہ، پروردگار عالم ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیرا ہی ہے سہارا۔ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل توحید نعت نہیں پڑھتے، لوگ کہتے ہیں، ان کا یہ گمان ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو نعت کا منکر ہے نا
وہ اس کائنات کا سب سے بڑا لعنتی انسان ہے۔ نعت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی تعریف، اور جو آقا کی تعریف کا منکر ہو وہ لعنتی نہیں تو اور کیا ہے؟ بے شک ہاں؟ بے شک۔ سوچنے والا تو سوچوں میں ہی رہ گیا، سوچنے والا تو سوچوں میں ہی رہ گیا، مصطفیٰ سے پیار والا باز لے گیا، سوچنے والا تو سوچوں میں ہی رہ گیا، مصطفیٰ سے پیار والا بازی لے گیا، سوچنے والا تو سوچوں میں ہی رہ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھی نہ ایسی حقیقت، دیکھا ہی نہ خیال، دیکھا ہی نہ خیال، سوچ کے بن مار کھا کر بن گیا وہ بلال، بن گیا وہ بلال، اپنے اوپر ہر ظلم وہ ہنس کے سہ گیا، سبحان اللہ۔ سوچنے والا تو سوچوں میں ہی رہ گیا، واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اویس کرنی کی محبت کا نہیں ہے حساب، کا نہیں ہے حساب، تڑپے ایسے جیسے مچھلی تڑپے بن تالاب، تڑپے بن تالاب، پیار کر لو، پیار کر لو مصطفیٰ سے سب کو کہہ گیا، سوچنے والا تو سوچوں میں ہی رہ گیا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ اور یہ شعر دوبارہ اس نعت کا نا جان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص ہیں ایمان والوں پر۔ دکھ کسی کا ہو سلگتا سینہ سرور کا، سینہ سرور کا، رحمت عالم لقب اعزاز رہبر کا، اعزاز رہبر کا، رحمتوں کا یہ سمندر جگ میں بہہ گیا، سوچنے والا تو سوچوں میں ہی رہ گیا، سوچ میں جو نہ پڑا اس کو ملا ہے مقام، اس کو ملا ہے مقام، زندگی اپنی کو شاکر کر دو اس کے نام، کر دو اس کے نام، بانٹتا جو محبت عالم کو دے گیا، سوچنے والا تو سوچوں میں ہی رہ گیا، مصطفیٰ سے پیار والا بازی لے گیا،
تو سوچوں میں ہی رہ گیا. حضرت بلال والا شعر دوبارہ ہو جائے. حضرت بلال والا دوبارہ آؤ دوبارہ جی. حضرت بلال والا دیکھی نہ ایسی حقیقت دیکھا ہی نہ خیال دیکھا ہی نہ خیال سوچ کے بن مار کھا کر بن گیا وہ بلال بن گیا وہ بلال اپنے اوپر ہر ظلم وہ ہنس کے سہ گیا سوچنے والا تو سوچوں میں ہی رہ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیں جی اس بابرکت گھڑیوں میں ایک نعت صرف اور سنا کے پھر دعا کریں. نہیں نہیں ایک نعت ہو جائے. ایک نعت ہو جائے تیرا. ہاں جی ایک نعت ہو جائے. زندہ باد. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ نیٹ پر ایک نعت ہے نا مارن دے کوئی نہیں. رحمت کے آئینے میں جب دیکھتا خدا ہے. یہ اس نے جملہ کہا شاعر نے تو اس نے کہا کہ جب وہ خدا دیکھتا ہے تو نظر آتا مصطفیٰ یعنی اس نے اللہ کو نا نبی بنا دیا. تو میں نا تقریباً 2 گھنٹے سوچتا رہا. اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ دیے تو میں نے وہ نوٹ کر لیے. رحمت کے آئینے میں جب دیکھتا جہاں ہے نظر آتا مصطفیٰ نظر آتا مصطفیٰ ہے. رب نے بنا کے بھیجا جسے رحمت دو جہاں کی وہ میرا مصطفیٰ ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے محترم ہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے محترم ہیں. سب کی ہے شان عالی اور بات بھی نرالی. ورفعنا لک ذکرک جس کو یہ کہا ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یوسف کا حسن سارا ہوا مصر میں ہی پیارا. یوسف کا حسن سارا ہوا مصر میں ہی پیارا. جسے رب نے یوں پکارا قرآن میں ہے سپارہ. جس کی زلفیں اور چہرہ والضحیٰ ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ آخری شعر حدیث مصطفیٰ ہے. محشر کے روز سارے رب نفسی ہی پکارے. محشر کے روز سارے
رب نفسی ہی پکارے یا رب امتی بس مصطفیٰ پکارے شفاعت کا حق جس کو محشر کے روز سارے رب نفسی ہی پکارے محشر کے روز سارے رب نفسی ہی پکارے یا رب امتی بس مصطفیٰ پکارے شفاعت کا حق جس کو اللہ نے دیا ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے رحمت کے آئینے میں جب دیکھتا جہاں ہے نظر آیا مصطفیٰ ہے نظر آیا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اسی طرح انہوں نے نعت میں جو آسرا کوئی جہان کا یہ جملہ جو ہے نا درست نہیں ہے، تو میں نے نا اس پر کچھ الفاظ لکھے. نبی رہنما کل جہان دا نبی رہنما کل جہان دا نبی دا رہنما ذات اللہ دی بنا کے بھیجیا اپنے سونے نو بنا کے بھیجیا اپنے سونے نو نبی رحمت ہے دو جہان دی نبی رہنما. حدیث مصطفیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کو کائنات کے اندر فضیلت عطا کی ہے. نبی پاک نے فرمائے اے 4 باجوں کس رتبہ نہ پایا ہے. اللہ پاک نے سارے زمانے وچ انہاں 4 دا شان ودایا ہے. کون؟ ختیجہ آسیہ تے بنت عمران ختیجہ آسیہ تے بنت عمران چوتھی ذات ہے ماں حسین دی نبی رہنما. اہل بیت دی شان زمانے وچ اللہ پاک نے وکھری بنائی ہے. نبی پاک دی آل چ 4 نو اللہ جنت بھی آلہ عطائی ہے. علی المرتضی تے حسن و حسین علی المرتضی تے حسن و حسین چوتھی ذات ہے ماں حسین دی نبی رہنما کل جہان دا نبی رہنما کل جہان دا نبی دارات الذی. شاہ کا ایک باری پھر ہو جائے شیر پھر دباہ ہو جائے بس شیر پھر لانا سدیاں کرا دی آخری شیر آخری شیر
آ جانا 12 اہل بیت دی شان زمانے وچ اللہ پاک نے وکھری بنائی بے شک بے شک نبی پاک دی آل چارانو اللہ جنت بھی آلہ تائی کون علی المرتضی تے حسن و حسین علی المرتضی تے حسن و حسین چوتھی ذات ہے ماں حسین دی نبی رہنما کل جہان دا نبی رہنما کل جہان دا نبی دا رہنما ذات اللہ دی بنا کے بھیجیا اپنے سونے نو بنا کے بھیجیا اپنے سونے نو نبی رحمت گئے دو جہان دی نبی رہنما دل تو چاہتا تھا کہ اور سنیں لیکن وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے آپ حضرات ساری تشریف رکھیں ماشاءاللہ آپ کی اجابت کے لیے اسلامیہ نے کچھ چیز بنائی ہوئی ہے تو وہ کافی مقدار میں آپ اپنی تسلی رکھیں شیخ دعا کرائیں گے اسی دوران آپ کی انشاءاللہ وہ آپ کا میٹھا کرایا جائے گا کوئی ہلچل جانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ بہت زیادہ تو آپ سارے حضرات تشریف اپنی اپنی جگہ پر رکھیں اپنا دعا شروع کریں وہ دعا ذرا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ارحم حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اے کریم اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ جو ہسپتالوں میں گھروں میں بیماریوں سے تڑپ رہے تیری رحمت کے منتظر اے اللہ ہم سب کو ایمان و سلامتی والی زندگی عطا فرما اے پروردگار اس مجلس میں جو کوئی جس بیماری میں مبتلا اللہ اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما
اے رب العزت ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ اپنی رضا رحمتیں عطا فرما، اے رحیم اللہ تیرے عاجز گناہگار بندے اور بندیاں اللہ تیرے در پہ حاضر ہیں۔ اللہ رمضان کی آخری تاک رات میں اللہ ہم سب تجھ سے فریاد کرتے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیاں بنا دے، اللہ تو فعال لما یرید ہے، اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے، اے رحیم و کریم اللہ اس ماہ مقدس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اللہ رمضان کے روزے قبول فرما، اللہ راتوں کا قیام قبول فرما، اللہ جن میرے بیٹوں نے اس مسجد میں قرآن سنایا اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا، اللہ ان کے والدین کے لیے اس اولاد کو صدقہ جاریہ والی بنا، اے اللہ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ جن میرے بیٹے علماء نے اللہ تیرے قرآن سے تیرے نبی کے فرمان سے ہمیں سنایا اللہ ان کا سنانا قبول فرما، اے اللہ ہمارا سننا قبول کر لے، اللہ سن سنا کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، اللہ شرارتی کی شرارت سے بچا، اللہ برے اعمال سے بچا لے، اللہ بری صحبت سے بچا لے، اے اللہ بری موت سے بچا لے، اے اللہ قبر اور حشر کی ہولناکیوں سے بچا لے، اے اللہ جہنم کے دہکتے انگاروں سے بچا لے، اے پروردگار ہمیں اپنے محبوب اور مقرب لوگوں میں شامل فرما لے، اے اللہ صدیقین شہداء کا ساتھ عطا فرما، اے پروردگار اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما، اے اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرتے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، اے پروردگار ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بالخصوص جس کے لیے دعا کا اللہ اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ ان کی ساری تکلیف کو راحت میں بدل دے، اللہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرما، اے پروردگار جتنے بے گھر کرایوں پہ دھکے کارے اللہ اپنے گھر عطا فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اللہ جنہیں بیٹیاں کی بیٹیاں دیں اللہ نیک بیٹے بھی عطا فرما، اے اللہ جو بہنوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان اللہ نیک صالح رشتے عطا فرما، اللہ بہنوں اور بیٹیوں کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہماری نظروں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اہل خانہ کی حفاظت فرما، اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ اولاد کے ہر قسم کے فتنے اور آزمائش سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اللہ جب تک زندہ رکھنا توحید پہ رکھنا، اے اللہ جب موت آئے ایمان کی حالت میں شہادت کی موت عطا فرمانا، اے پروردگار اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما، اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرتے ان کے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ جن بچوں نے یہاں پہ قرآن پڑھا اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ان کی نسلوں میں توحید جاری فرما، اللہ شرک جیسی نجاست سے ہم سب کو محفوظ فرما،
اللہ ہمارے دلوں کو نفاق کی بیماری سے پاک کر دے، اے اللہ مسلمانوں کو متحد فرما، اللہ کفر کو پارا پارا کر دے، کافروں کی تمام سازشیں ملیا میٹ فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ جی آپ کو عطا کرنا آتا گئے، اے بن مانگے عطا کرنے والی ہستی ہماری نیک خواہشات کو پورا فرما، اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللہ جو نہیں مانگ سکے دل کی دل میں رہ گئی، اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہیں وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الہ الحق آمین آمین وصلی اللہ علی النبی یا ارحم الراحمین۔